السلام علیکم. خبر دوپہر میں اعظم علی خان یوسف زئی. سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے. نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر آج IIT حیدرآباد کیمپس کا کریں گے دورہ. نائب صدر کے دورے کے پیش نظر سنگاریڈی کلکٹر نے انتظامات کا لیا جائزہ. ماہ مبارک رمضان کا آغاز. حیدرآباد و گرد و نواح کی مساجد میں نماز تراویح کا اہتمام. تاریخی مکہ مسجد میں نماز تراویح کے موقع پر روح پرور مناظر. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور اپوزیشن لیڈران سمیت دیگر سیاسی قائدین نے ریاست کے تمام مسلمانوں کو ماہ مقدس رمضان کی دی مبارکباد. بی جے پی ہمیشہ مذہب کے نام پر سیاست کرتی ہے اور یہ سیاست زیادہ دنوں تک نہیں چلے گی. کانگریس کے رکن پارلیمنٹ طارق انور کا رد عمل. اسرائیل نے غزہ جنگ بندی میں توسیع کی امریکی تجویز مان لی. اسرائیل اور حماس کے جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا. نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر آج ریاست تلنگانہ کے سنگاریڈی کا دورہ کریں گے. نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر دورے کے دوران IIT حیدرآباد کیمپس کا دورہ کریں گے. فیکلٹی سے اور طلباء سے ملاقات کریں گے, بات چیت کریں گے. نائب صدر کے دورے کے پیش نظر سنگاریڈی کلکٹر کرانتی نے انتظامات کا جائزہ لیا. ساتھ ہی حکام کو سیکیورٹی کے سخت انتظامات کی ہدایت بھی دی گئی ہے. کلکٹر نے نائب صدر جمہوریہ کے دورے کو کامیاب بنانے کے لیے تمام افسران کو مستعدی سے کام کرنے کا مشورہ دیا ہے اور انہوں نے سیکیورٹی انتظامات, شناختی کارڈز کی تقسیم اور دیگر معاملات میں کسی قسم کی غلطی سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا بھی مشورہ دیا ہے. انتظامی جائزے کے دوران سنگاریڈی کلکٹر نے IIT حیدرآباد کے زیر اہتمام منعقد سائنس نمائش کا بھی معائنہ کیا اور طلباء کو مبارکباد دی. ریاست تلنگانہ اور دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کی مساجد میں کل شام ماہ مقدس رمضان کے آغاز پر تراویح کا اہتمام کیا گیا. ہفتے کو بعد مغرب یکم رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی دونوں شہروں میں رمضان کی گہمہ دہم. ماہ سیام کے آغاز کے ساتھ ہی دونوں شہروں کی مساجد مصلیوں سے بھر گئیں. نماز عشاء کے بعد صلاۃ التراویح کا اہتمام کیا گیا اور مسجد باغ عامہ, جامع مسجد افضل گنج, جامع مسجد ایوان, بیگم پیٹ اور سمیت دیگر مساجد میں تراویح کے روح پرور مناظر دیکھے گئے. تراویح میں مصلیوں کی سب سے زیادہ تعداد مکہ مسجد میں دیکھی گئی, جبکہ دونوں شہر کے اپارٹمنٹس, فنکشن ہال اور دینی مدارس اور کچھ مقامات پر میدانوں میں بھی تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے.
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ماہ مقدس رمضان کے موقع پر ریاست کے تمام مسلمانوں کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا کہنا تھا کہ ماہ رمضان انسانیت کی خدمت کا پیام دیتا ہے۔ ماہ رمضان میں مسلمان سخت روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، جس سے ان میں روحانیت اور نظم و ضبط کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ تلنگانہ ملک کے لیے سیکولرزم، مذہبی ہم آہنگی کے تناظر میں ایک مثال بنا ہوا ہے۔ عوامی حکومت خلوص نیت کے ساتھ مسلم اقلیت کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے توقعات کا اظہار کیا کہ مسلمان ماہ مقدس پوری خوشیوں مسرت کے ساتھ منائیں گے اور اس ماہ مبارک کی برکتیں حاصل کریں گے۔ تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ کے CR اور BRS لیڈر کے کویتا نے بھی ریاست تلنگانہ کے تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مبارک موقع پر میں آپ سب کے لیے نیک خواہشات اور توقعات کا اظہار کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ ماہ سیام آپ کی زندگی میں امن و خوشحالی اور روشنی لائے گا، اور میں ایک بار پھر آپ سب کو دل کے عمیق گہرائیوں سے رمضان کی ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ حکومت تلنگانہ نے ماہ رمضان المبارک کے آغاز کے موقع پر سرکاری اردو میڈیم اسکولز کے لیے ہاف ڈے اسکول چلانے کا فیصلہ کیا۔ حکومت نے اس سلسلے میں احکام بھی جاری کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق پیر سے اردو میڈیم کے سرکاری اسکولز کے اوقات کار صبح 8 بجے سے دوپہر 1:30 تک رہیں گے۔ آئندہ ماہ 1 اپریل تک اس اوقات کار پر عمل آوری ہوگی۔ اردو ٹیچرز کی مختلف تنظیموں اور سرکاری اردو میڈیم اسکولز میں برسرکار اساتذہ کی نمائندگیوں کے بعد حکومت نے مثبت رد عمل دیا۔ تلنگانہ حکومت نے سابق کی طرح اس سال بھی سرکاری اردو میڈیم اسکولز کے اسٹاف کو آدھے دن سے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ حکومت نے رمضان المبارک کے دوران سرکاری ملازمین کو 1 گھنٹہ قبل گھر جانے کی اجازت اس سے پہلے دے رکھی تھی۔ سابق نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو کا کہنا ہے کہ فلمیں تفریحی ہونی چاہیے اور فلموں کے ذریعے عوام کو بہتر معلومات فراہم کی جانی چاہیے۔ سابق نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے حیدرآباد کے فلم نگر کلچرل کلب میں جہانی اداکارہ اور پروڈیوسر کرشنا وینی کی یادگاری تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر فلمی اور سیاسی نے کرشنا وینی کی تصویر کو خراج پیش کیا، انہیں یاد کیا، اور وینکیا نائیڈو نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک زمانے میں فلمیں لوگوں کو اچھا پیغام دیتی تھی، لیکن اب جس طرح اسمگلرز اور غداروں کو ہیرو کے طور پر دکھایا جاتا ہے، اس کا اثر بچوں پر بھی پڑ رہا ہے۔ ద్రోహులను లేకపోతే సమాజంలో ఉండే విధానాలు పాటించే వాళ్ళను మనం హీరోయిజం అనిపించకూడదు, అలాంటి ఆదర్శాన్ని పిల్లల ముందు పెట్టకూడదు। నేను ఎవరినో దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ మాట చెప్పడం లేదు। జుగుప్సాకరమైన అశ్లీలమైన పదజాలాలు కానీ సన్నివేశాలు కానీ సినిమాలో ఉండకూడదు। అలాంటి పద్ధతిని అందరూ పాటించే ప్రయత్నం చేయాలా। ద్వంద్వార్థాలు ఉండే సంభాషణలు ఇవి లేకుండా చూసుకోవడం మంచిది। అవి లేకపోయినా సినిమా విజయవంతం అవుతుందని చెప్పని సందర్భంగా మనవి చేస్తూ, ఇప్పుడు పిలిస్తే మనకి రామారావు గారు, నాగేశ్వరరావు గారు రారు కదా, వారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని నేటి తరం ఇలాంటి వాళ్ళ యొక్క జీవితాల నుంచి తెలుసుకొని తమ జీవితాన్ని సరిదిద్దుకోవాలని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నా। నమస్కారం, జై హింద్। حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے ماہ مارچ، اپریل اور مئی کے مہینوں میں معمول سے زیادہ شدید گرمی کی پیش قیاسی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ تلنگانہ بھر میں موسم شدید گرمی کے ساتھ ساتھ گرم ہوائیں بھی تیز چلیں گی۔ اپریل اور مئی کے دوران درجہ حرارت 44 سے 46 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے کا امکان ہے، اور 1901 سے 2025 تک کے اوسط درجہ حرارت کا جائزہ لینے کے بعد ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ اس سال گرمی کی شدت زیادہ ہوگی۔ خاص طور پر جنوبی اور وسطی تلنگانہ کے ساتھ ساتھ حیدرآباد کے آس پاس کے علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ جنوبی اور شمالی تلنگانہ میں رات کے اوقات کا درجہ حرارت بھی عام درجہ حرارت سے 2 ڈگری زیادہ ہو سکتا ہے۔ موسمیاتی مرکز کے مطابق گزشتہ 125 سال کے اوسط حساب سے اس بار ہوا میں نمی کی مقدار بھی نمایاں طور پر کم ہو گئی ہے۔ میڈچل ملکاجگری ضلع کے
پیٹ بشیرآباد پولیس اسٹیشن حدود سے ایک شادی شدہ خاتون اپنے شوہر اور 2 بچوں کو چھوڑ کر عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی، جس کی سوشل میڈیا کے ذریعے اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ واقعہ گزشتہ ماہ 5 تاریخ کو پیش آیا تھا، جس کا تاخیر سے انکشاف ہوا۔ سوکنیا نامی 35 سالہ خاتون کی شادی جائرات سے چند سال قبل ہوئی تھی۔ اس جوڑے کے 2 بچے تھے۔ خاتون کمپیوٹر کورس کرنے کے لیے ورنگل سے حیدرآباد میں قیام پذیری تھی اور خاتون کی سوشل میڈیا پر گوپال نامی 22 سالہ نوجوان سے دوستی ہوئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ ان دونوں نے فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب جائراج کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی اور اس کا عاشق بائک پر فرار ہو رہا ہے تو اس نے ان کا تعاقب کیا۔ میٹچل آکسیجن پارک کے قریب دونوں کو پکڑ لیا گیا۔ گوپیا اور سوکنیا نے بائک چھوڑ دی، نیشنل ہائی وے سے گزرنے والی بس میں سوار ہو کر فرار ہو گئے۔ جائراج نے پولیس اسٹیشن میں اس بات کی شکایت درج کروائی، جس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے۔ ان دونوں کے فرار ہونے کا منظر CCTV فوٹیج میں بھی قید ہو گیا، جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ طارق انور نے مہاکمبھ کا دورہ نہ کرنے والے اپوزیشن لیڈر کے بارے میں BJP کی تنقیدوں کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذہبی مقامات یا کسی بھی مقام پر جانے اور نہ جانے کے لیے ہر کوئی آزاد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذہبی مقامات کا دورہ آستھا کا معاملہ ہے، آپ اس کے لیے کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ طارق انور کا کہنا تھا کہ BJP ہمیشہ مذہب کے نام پر سیاست کرتی ہے، لیکن یہ سیاست زیادہ دنوں تک چلنے والی نہیں ہے۔ دیکھیے، رام مندر ہو، ایودھیا ہو، کمبھ میلہ ہو، یہ سب آدمی کے وشواس کا معاملہ ہے، آستھا کا معاملہ ہے۔ تو جس کو جہاں آستھا ہوگا، جس کو جہاں وشواس ہوگا، وہ وہاں جائے گا۔ آپ یو کین ناٹ کمپیل۔ اور بھارتیہ جنتا پارٹی مذہب کو اور راجنیتی کو ہمیشہ کوشش کرتی ہے اس کو مکس اپ کرنے کا اور اس کا لابھ اٹھانے کا، تو یہ زیادہ دنوں تک نہیں چلنے والا ہے۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھمی کا کہنا ہے کہ چمولی میں برفانی تودے کے واقعے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور اس واقعے میں چونکہ وہ شدید زخمی ہو گئے تھے اور ان کی حالت نازک تھی، تاہم 46 افراد کی حالت مستحکم ہے۔ زخمیوں میں سے ایک کو رشی کیش ایمس کو ریفر کیا گیا ہے۔ لاشیں جلد ہی رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد اہل خانہ کے سپرد کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ 4 افراد کو تلاش اور بچاؤ آپریشن جاری ہے۔ انڈین آرمی، ITBP اور سمیت ایئر فورس، NDRF، SDRF سب مل کر مشترکہ طور پر آپریشن یعنی ریسکیو آپریشن چلا رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی کی آمد اور مدرسوں کی عمارتوں کے خلاف کارروائی پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔ 4 لوگ کیونکہ ان کا نہیں رہے ان کے بیچ میں، وہ چوٹل ہو گئے تھے، اور جو 46 لوگ ہیں وہ ابھی سبھی سوستھ ہیں، سرکشت ہیں، اور سبھی کو بدری ناتھ سے جوسی مٹھ لایا جا چکا ہے، اور جوسی مٹھ سے ایک تھوڑا سا ان کو ہائر سینٹر کے لیے ریفر کیا گیا ہے، رشی کیش ان کو لایا جا۔ اتراکھنڈ کے چمولی میں برفانی تودے گرنے کا واقعے پر ریاستی ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیکریٹری ونود کمار سمن کا کہنا ہے کہ موسم نے ہمارا ساتھ دیا۔ جملہ 54 BRO کارکنان لاپتہ تھے، جن میں 50 کو ریسکیو کیا گیا ہے، جبکہ 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بعد مزید 4 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ گمشدہ افراد کی تلاش اور بچاؤ آپریشن جاری ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم انہیں جلد تلاش کر لیں گے۔ مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال نے منی پور کی صورتحال پر اظہار خیال کیا ہے۔ رام میگھوال کا کہنا ہے کہ حکومت منی پور کو لے کر بہت حساس ہے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں اس سلسلے میں بحث ہوئی تھی۔ وزیر داخلہ نگرانی کر رہے ہیں، حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ منی پور کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ دیکھیے، منی پور کو لے کر کے سرکار ویسے بہت ہی संवेदनशील ہے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں جب اس سمبند میں چرچا ہوئی تھی تب بھی وشے رکھا تھا گृह منتری جی نے، اور گृह منتری جی لگاتار اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور پرستھتیاں نشچت روپ سے ٹھیک ہوگی، ایسا میں وشواس کرتا ہوں۔ چھتیس گڑھ کے نکسل متاثرہ علاقے ضلع بیجاپور میں ایک بڑی تبدیلی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔
چھتیس گڑھ حکومت نے ریاست کے آخری گاؤں پامیڑ سمیت 7 پنچایتوں کو کور کرنے والی بس سروس متعارف کروائی ہے۔ ایک بس مسافر لوکیش ساہو کا کہنا ہے کہ اس بس سروس کو لے کر گاؤں والوں میں بہت جوش ہے۔ واقعی ایک اچھی سہولت ہے۔ دور دراز علاقوں اور ماؤ نوازوں کی وجہ سے یہ علاقہ سہولیات سے محروم تھا۔ آنے والے وقت میں بسوں کی تعداد میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ بس ڈرائیور کا کہنا ہے کہ بس صبح 8:30 بجے بیجاپور سے شروع ہوتی ہے، دوپہر 1:30 بجے تک پامیڑ پہنچ جاتی ہے۔ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی ڈیل میں عارضی توسیع کی امریکی تجویز منظور کر لی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ رمضان اور اپریل کے وسط میں یہودی تہوار کے دوران جنگ بندی میں توسیع کی منظوری دی گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس کے مطابق جنگ بندی کے پہلے روز زندہ یا مردہ یرغمالیوں کی نصف تعداد کو اسرائیل کے حوالے کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس کے اعلان کے جواب میں حماس یا جنگ بندی معاہدے کے ثالثوں کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والی جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا تھا۔ بولیویا میں خوفناک بس حادثے میں کم سے کم 37 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثے میں 39 دیگر زخمی بھی ہوئے۔ یہ حادثہ مقامی وقت کے مطابق ہفتے کی صبح 7 بجے پیش آیا تھا اور بسوں میں سے ایک مخالف لین میں چلی گئی تھی، جس سے زوردار ٹکر ہو گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس ہولناک حادثے میں 37 افراد کی جان چلی گئی، جبکہ شہر کے 4 ہاسپٹلز میں 39 زخمی افراد کو بھرتی کیا گیا ہے۔ حادثے میں ہلاک اور زخمیوں کی شناخت کرنے کے لیے پولیس کے اہلکار لگے ہوئے ہیں۔ افسروں کو شبہ ہے کہ حادثے میں زندہ بچ جانے والے ڈرائیور میں سے ایک نے شراب پی رکھی تھی۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی میں تساہلی کا ایک بڑا معاملہ سامنے آیا ہے اور ٹرمپ کے فلوریڈا میں واقع نو فلائنگ زون ریزورٹ کے اوپر 3 طیاروں کو اڑتا دیکھا گیا، جس کے بعد امریکی سیکیورٹی ایجنسیاں فوری حرکت میں آ گئی ہیں۔ یہ طیارے ٹرمپ کے ریزورٹ کے اوپر سے گزرے، اس کے فوری بعد امریکی ایرو اسپیس دفاعی کمان نے F-16 طیاروں کو وہاں بھیجا اور F-16 فائر جیٹ نے وہاں پر جو تعینات تھے 3 سویلین طیاروں کو علاقے سے باہر نکال دیا۔ آخر میں ہیڈ لائن سے ایک مرتبہ پھر۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر آج IIT حیدرآباد کیمپس کا کریں گے دورہ۔ نائب صدر کے دورے کے پیش نظر سنگاریڈی کلکٹر نے انتظامات کا لیا جائزہ۔ ماہ مبارک رمضان کا آغاز، حیدرآباد و گرد و نواح کی مساجد میں نماز تراویح کا اہتمام۔ تاریخی مکہ مسجد میں نماز تراویح کے موقع پر روح پرور مناظر۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور اپوزیشن لیڈران سمیت دیگر سیاسی قائدین نے ریاست کے تمام مسلمانوں کو ماہ مقدس رمضان کی دی مبارکباد۔ بی جے پی ہمیشہ مذہب کے نام پر سیاست کرتی ہے اور یہ سیاست زیادہ دنوں تک نہیں چلے گی۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ طارق انور کا رد عمل۔ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی میں امریکی تجویز کو یعنی توسیع کی تجویز کو مان لیا ہے۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ ختم ہو گیا۔ خبر دوپہر میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔